السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں کہ جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مختلف و متنوع اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع عشر ذو الحجہ کا ہے جو ابھی ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی ہی قسم کھاتا ہے، لہذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے اور ان سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، دنیا کے تمام ایام میں یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بہت ہی افضل ایام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء، رواہ احمد واللفظ له والبخاری بمعناه۔ عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی اشر الاضحى
وہ خیر کا عمل جو قربانی کے اشرا میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا کوئی عمل نہیں۔ ایام عشر ذو الحجہ میں سے یوم عرفہ کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی ہے اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، رواہ مسلم۔ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ لہذا 9 ذو الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ نماز پڑھنا، نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورا کا پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان مبارک 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام عدم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کریں۔ تو آئیے اللہ کے ذکر کے بارے میں کچھ چند خصوصی کلمات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور جن کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، رواہ مسلم۔ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ، الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیانے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کلمات مبارکہ کے مزید فوائد یہ ہیں: یہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلام ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب الکلام الی اللہ تعالی اربع لا یضرک بأیہن بدأت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہیں، آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہیں ابتدا کریں،
اور وہ یہ ہیں: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو آپ جیسے بھی کہہ سکتے ہیں، کہیں، کوئی حرج نہیں۔ چاہے آپ الحمدللہ پہلے کہیں، چاہے اللہ اکبر پہلے کہیں، چاہے سبحان اللہ کہیں، آپ کو جس میں آسانی ہو، جیسے آپ کہہ سکتے ہوں، آپ ان کلمات کو ضرور کہتے رہیں۔ یہ تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا، اگر میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا، یعنی دنیا کی ہر چیز سے مجھے یہ کلمات زیادہ محبوب ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسراء و معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس میں شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شجر کاری کر رہے تھے کہ ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔